السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا آئی ہیئر پریزنٹ ٹو مائی ٹاپک مویشی پالنا۔ مضمون مطالعہ پاکستان کلاس تاہم اے دورانیہ 45 منٹ اینڈ اسٹوڈنٹس تعداد 35 to 40۔ عمومی مقاصد: مویشیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ نمبر 2، لائف سٹاک کا کسی ملکی معیشت میں اہم کردار کو ادا کرنا۔ اینڈ تھرڈ ون از ملک کی درآمد اور برآمد کس طرح سے لائف سٹاک سے منسلک ہوتی ہے۔ اینڈ فور، لائف سٹاک اس میں اور مویشی پالنے کی لائف سٹاک میں کس قدر اہمیت ہے۔ خصوصی مقاصد: تو عزیز طلبہ، اس سبق مویشی پالنے کو پڑھانے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ لائف سٹاک غلہ بانی کی زراعت میں اہمیت، مویشیوں کی نسل کشی اور نسل پرستی اور اہم مصنوعات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تھرڈ ون ہے جانوروں کی افزائش نسل اور ان کی تربیت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ تدریسی مواد: تدریسی مواد میں آپ لوگوں کو مارکر یوز کروں گا، بورڈ یوز کروں گا، اس کے علاوہ ڈسٹر یوز کروں گا اور ایک آدھ چارٹ استعمال کروں گا، جس کے اندر میں آپ لوگوں کو مویشیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ گائیں کو کیا ہوتی ہے اور مرغیاں کیا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے پالتو جانور ہیں جس سے ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں، ان کی میں آپ کو تصویرات بتاؤں گا، اور ان کی کچھ آگے جا کے پریزنٹیشن میں آپ کو ان کے بارے میں، ان کی خصوصیت اور ان کی نسل کشی کیسے کی جاتی ہے، اس بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا۔ اور جو میرا پڑھانے کا آپ کو طریقہ ہے، تدریسی طریقہ، وہ ہوگا مظاہراتی، تقریری طریقہ اور ایکٹیویٹی میتھڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تدریسی مواد میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب مطالعہ پاکستان کا استعمال کروں گا۔ سابقہ معلومات: طلبہ، جو آج میں آپ لوگوں کو ٹاپک پڑھاؤں گا، اس کے متعلق میں آپ سے چند سوالات کروں گا، دلچسپ ہوں گے جو، اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی مزید کافی زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ اس کے بارے میں تھوڑا بہت میرے لیکچر پڑھانے سے پہلے ہی سمجھ سکیں گے۔ مویشیوں میں سے ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے اگر ہم مویشی کو چیز پال رہے ہیں تو اس کے اندر سے ہمیں کیا کیا بینیفٹس ہوں گے، ان سے ہمیں کیا چیزیں حاصل ہوں گی جو ہمیں فائدہ پہنچا سکیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور سیکنڈ ون ہے ویٹنری کی تعلیم ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ مویشی پالنے کے لیے ابھی ہمیں تعلیم کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، کہ ان جانوروں کو یا ان مویشیوں کو ہم کس طرح سے پال سکتے ہیں۔ اعلان سبق: آج ہم مویشی پالنے کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ تمام اسٹوڈنٹس نے بکس کھول لی ہوئی ہیں، جنہوں نے نہیں کھولی وہ پیج نمبر 142 کھول لیں۔ ٹھیک ہے، جس کے اندر میں آپ لوگوں کو آج مویشی پالنے کے بارے میں پڑھاؤں گا اور اپنے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ پاکستان کی زراعت میں مویشی پالنے کا شعبہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ زراعت میں اب جیسے یہ گندم لگانا، فصلیں وغیرہ لگانا اور دوسرے کام آ جاتے ہیں، اسی طرح مویشی پالنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم بہت زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنے ملک کی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے علاقے جہاں پر قدرتی چرائے گاہ موجود ہوں، جہاں کے لوگ زیادہ تر غلہ بانی کے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اب جن علاقوں میں سب سے زیادہ چرائے گاہیں ہیں، گراؤنڈز ہیں، جہاں پہ گھاس پھوس وغیرہ ہوتی ہے، وہاں کے لوگ زیادہ تر مویشی، بھیڑیں، گائیں، بھینسیں، بکریاں، اس طرح کی چیزیں پالتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں
اور اس کے علاوہ یہ جو غلہ بانی ہے، اس کے ذریعے لوگ جانوروں سے دودھ، گھی، مکھن، گوشت کے علاوہ ان کی کھال کا چمڑا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر گائیں پالتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ دیسی گھی، مکھن اور دودھ وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ گائے کا گوشت بھی حاصل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے جو کھال ہوتی ہے اس کو بطور چمڑا کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بعد میں ہم اپنی جوتوں کی مصنوعات کو تیار کرتے ہیں جو کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال کے لیے لائی جا سکتی ہیں۔ غلہ بانی میں زیادہ تر لوگ گائیں، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں اور مویشی ہی پالتے ہیں، اور ان کی نسل کشی بھی اسی کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اس کے اور حکومت نے مویشی پالنے کی اور اس کی نسل افزائش کے لیے صحت مند اور اچھی نسل کے جانوروں کی پیداوار کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں، کیونکہ آج کل جو جدید دور ہے اس کے اندر مویشیوں کو پالنے کے لیے ان کی اچھی خوراک کا خیال کیا جاتا ہے، ان کی رہن سہن کا خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے جانوروں کی نسل کشی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور آج کل کے جو خطرناک جراثیم ہیں ان کی وجہ سے بہت سے معاملات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس میں جانور اپنی نسل کو اچھے طریقے سے نہیں بڑھا سکتا اور زیادہ تر بیمار ہو جاتے ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والا دودھ کی مکھن بھی ہمیں بیمار کر سکتے ہیں۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت پاکستان نے لاہور میں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس کا قیام کیا ہے۔ اس میں جو طلباء جو پڑھتے ہیں انہیں مختلف قسم کی تربیت دی جاتی ہے، جانوروں کے بارے میں ہر جگہ ان کی نسل کشی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور ان سے زیر مبادلہ کیسے کمانا ہے، ان کی نسل کو کیسے بڑھانا ہے، اور ان سے ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہونے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اور جیسے کہ دودھ کے حاصل کے لیے ڈیری فارم میں کون کون سی مصنوعات کا استعمال کیا جاتا ہے جن سے ہمیں خالص دودھ حاصل ہو اور اس طرح اور اچھا گھی حاصل ہو، اس کے لیے بہت سے ادارے اور بھی موجود ہیں جن کے اندر مویشی پالنے کو بتایا جاتا ہے۔ تو بچوں، آج میں نے جو آپ کو ٹاپک پڑھایا ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس کے متعلق میں آپ لوگوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی اس بات کا علم ہو سکے کہ آپ لوگوں کو کتنی کی سمجھ آئی ہے۔ غلہ بانی کن علاقوں میں اہم پیشہ ہے؟ جانوروں میں سے کیا کیا مصنوعات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں میں سے ہمیں کیا کیا مصنوعات حاصل ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ اور جو ہمارا یہ ٹاپک ہے آج کا، مویشی پالنا، اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، لکھنا ہے اور ہوم ورک کر کے آنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو چند سوالات میں نے آپ سے کی ہیں ان کے اوپر ذرا نظر ثانی کرنی ہے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کے آنا ہے، اور اس کے علاوہ پھر بھی کسی بات کی آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس نیکسٹ لیکچر میں کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا، تو تھینک یو۔